زینب کی شادی ہوئی تھی عبداللہ ابن جعفر طیار سے. میں یہ جملہ کافی جنہیں پتا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کیا ہے، کون ہے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کا بزنس کتنا بڑا تھا. تو یہ جملہ کافی ہے کہ زینب ان کی بیوی. گرچہ اس موقع پر بھی بڑا عجیب جملہ ہمارے سامنے آتا. ایک جملہ رسول نے کہا، ایک جملہ مولا علی نے کہا. رسول نے کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی. فاطمہ کو میچ کرنے والا اس کائنات میں ہے کون؟ علی کا علاوہ. ٹھیک ہے، یہ بات بہت سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، ایمان تازہ ہوگا. اور مولا کو وہی پرابلم فیس کرنا پڑا کہ جب زینب کی ایج شادی کی ہوئی تو زینب کا میچ کون ہوگا؟ اگر وہ عصمت کبریٰ کی حامل نہیں ہے تو صاحبہ عصمت صغریٰ تو ہیں. زینب کبریٰ، ان کی شادی کس سے کی جائے؟ ان کا میچ کون ہو؟ جب معصومہ قوم کی ساری زندگی اس لیے شادی نہ ہو سکی کہ عالم اسلام میں اور خاندان میں بھی کوئی مرد اس وقت ایسا نہ تھا جو معصومہ قوم کے لیے میچ بنتا. آپ ایران کی زیارت پہ جاتے ہیں، معصومہ قوم کے حالات وہاں علماء کو سناتے ہیں. ساری زندگی شادی اس وجہ سے نہ ہو تو زینب کبریٰ کا رتبہ معصومہ قوم سے تو زیادہ. زینب کی شادی مولا کے لیے مسئلہ پیش آ گیا اور مولا نے اس وقت اپنے سگے بھتیجے عبداللہ کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ عبداللہ نہ ہوتا تو میری بیٹی زینب کی ساری زندگی شادی نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور جملہ بھی کہا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے اور بیٹیاں بیٹوں کے لیے، لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن میرا آج ایک مخصوص سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، اس سے ہٹنا نہیں چاہتا. مولا نے کہا کہ زینب کے لیے اس پوری کائنات میں اگر کوئی میچنگ بنتا ہے تو وہ عبداللہ ابن جعفر طیار. جعفر طیار کی شہادت ہو گئی، بلکہ چند مہینوں کے بعد، سال بھی نہیں، جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، بہت دور مدینے سے جارڈن، جعفر طیار کے گھر میں اس دن فاقہ تھا. جو اہل بیت کے گھرانے کا طریقہ ہے، مفلس کو غنی کر دیتے ہیں لیکن خود کائنات کے مولا ہونے کے باوجود فاقے کرتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک تو وہ طریقہ کہ شہزادی سے کہا کہ کھانا لے کے جاؤ، 3 دن تم اپنے گھر سے کھانا جعفر طیار کے گھر میں لے جانا. جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں چولہا جلانا جاہلیت کا عمل ہے، وہ تو ایک الگ بات. پھر پرسہ دینے کے لیے گئے. جعفر طیار کی بیوہ اسماء بنت امیس، پرسہ دیا، پرسہ دے کے باہر آئے. گھر کے اندر ہی روم سے باہر نکلے، باہر جو لاؤنج تھا وہاں پہ جعفر طیار کا بڑا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا کھیل رہا. اب بچے جب ایج کم ہوتی ہے، 4 سال 5 سال، باپ مر جائے ماں مر جائے، انہیں کیا معلوم، وہ تو اسی طرح اپنے کھیل میں لگے رہتے ہیں. انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کتنا بڑا لاس ان کا ہوا. تو عبداللہ کھیل رہے ہیں. پرانے زمانے میں کھلونے کیا ہوتے تھے؟ مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے یا مختلف چیزیں، یہی اس زمانے کے ٹوائز تھے. آج تو آپ کا بچہ آئی فون سے نیچے بات ہی نہیں کرتا ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ عبداللہ یتیم ہوئے. ابھی مدینے میں خبر آئی، یتیم ہوئے، لیکن بچپنا ہے، کھیل رہے تھے. پیغمبر نے دیکھا کہ سارے کھلونے انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے. مسکرا کے کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ تجارت کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں. بچوں کو مختلف شوق ہوتے ہیں بچپنے میں، بڑا ہو کے کیا بنے گا یہ الگ چیز. کسی کو کوئی چیز، کسی کو کوئی چیز، بچپنے کی بات کر رہا ہوں. کہا میں تجارت کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں. پیغمبر نے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بارک اللہ فی صدقتہ، اللہ تیری تجارت میں برکتیں ہی برکتیں عطا کرے. پیغمبر کی دعا، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی ایک روایت ہے، نہیں ہمارے یہاں سے مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی ایک روایت ہے، عام لوگوں کے لیے، کہ اگر تمہاری دعا کبھی قبول نہ ہوتی تو 3 میں سے ایک کام کرو. کعبے کی دیوار کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے دعا مانگو، دیکھو کہ اللہ کتنے جلدی قبول کرتا. یا اپنے ماں سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے. ماں کی دعا اولاد کے لیے کتنے جلد قبول ہوتی ہے
کہ آقا حسین نے بھی ام لیلا سے کہا تھا کہ اکبر کے لیے دعا کر. خود آقا حسین، لیکن ماں کی دعا. 15 رجب 13 14 15 کو آپ عمل ام داؤد کرتے. خود چھٹے امام دعا کر سکتے تھے داؤد کے لیے، لیکن ماں سے کہا کہ اے ام داؤد، ماں کی دعا جتنے جلدی قبول ہوتی. اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کرے گا. پیغمبر نے جب ہم جیسے عام گناہگار یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگے، دعا قبول. تو پیغمبر جیسا سید المعصومین عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے جیسی عظیم شخصیت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا. آئے خدا، یعنی اللہ تیری تجارت میں برکت ہی برکت، برکت ہی برکت دے. اس وقت وہ کھلونے سامنے رکھ کے تجارت کر رہے ہیں، کھیل کھیل. اتنی برکت ملی عبداللہ کو، اتنی برکت ملی کہ 2 جملے کہہ دوں تو بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن ذکر جو کہ شریکت الحسین کا تھا کربلا کے حوالے سے، تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے. چھوٹی سی 2 بات. اتنی برکت کہ عبداللہ ابن جعفر طیار اس اسٹیج پر آ گئے جس پہ جناب حاجرہ زمزم کے لیے آئی تھی. اتنی دولت لے کے کروں گا کیا؟ اس کا استعمال کیا ہوگا؟ عام انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جتنی دولت آ جائے کم لگتی، لیکن ایک وہ منزل آتی. جیسے آج کل آپ یہاں دیکھ رہے جو بلینرز ہیں، وہ چیریٹی سب دے دیا کہ اتنی دولت کس کام کی ہماری. عبداللہ کے پاس اتنی دولت آ گئی. حالت یہ تھی کہ حاکم شام معاویہ کبھی کبھار حکومت چلانے کے لیے عبداللہ سے لون لیتا تھا. ایک اکیلا آدمی، آئی ایم ایف نہیں، ورلڈ بینک نہیں، ایک اکیلا آدمی. اتنی دولت ہے کہ اسلامی دنیا اگر کبھی بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے تو عبداللہ سے لون لیا جا رہا ہے. عبداللہ پرسنل لون نہیں، گورنمنٹ کو لون دے رہے ہیں. اتنی دولت. اور دوسری بات تو اسلامک ہسٹری میں بڑی عجیب آئی. بہت بڑی اسلامی دنیا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے آج کی طرح سے نہیں، لیکن بہت دور تک اسلام پھیل گیا. پوری اسلامک ورلڈ میں ایٹ دیٹ ٹائم، پوری اسلامی دنیا، اگر 2 آدمیوں میں کبھی پیسے کا جھگڑا ہوتا، یہاں بہت ہوتا ہوگا اس لیے کہ جہاں بزنس ہوتے ہیں وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کمیونٹی میں نہیں ہوتا ہوگا. اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں، دولت کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی. یہ میرا ایک اندازہ حسن سن. تو اب وہ خلاصہ یہ کہ پوری اسلامی دنیا جہاں 2 آدمیوں میں کوئی ڈسپیوٹ پیسے کا ہو، مثلا کیا ڈسپیوٹ ہے؟ ایک ہے کہ بی سے کہ میں نے تمہیں لون دیا تھا، بی کہے کہ نہیں مجھے نہیں دیا تھا، کسی اور کو دیا ہوگا. پرانے زمانے میں کوئی اتنا ڈاکومنٹیشن، لائر، کورٹ، یہ سب تو ہوتا نہیں تھا. یا یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ میں نے تمہارے پیسے واپس کر دیے، وہ کہے کہ نہیں ملے مجھے واپس. یا تم جھوٹ بول رہے یا تم بھول رہے. یا یہ کہ بزنس پارٹنر کے درمیان جھگڑا، تمہارا شیئر میرا شیئر. یا یہ کہ میراث میں جھگڑا. روپے پیسے کے تو بہت سارے جھگڑے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں آج کل بھی. اور پیسے سے آدمی کو محبت بہت ہوتی ہے، جان دینے کو بھی آدمی تیار ہو جاتا. جیسے ہم لوگ ہیں، صاحب ایمان ہیں، مولا جان لے جائیے، خمس نہیں دیں گے. یہ پیسے کی تو محبت ہے نا، اور کیا چیز ہے. تو انسان پیسے کے لیے تو سگے رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ لیتا. کتنے فیملیز ڈسپیوٹ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. مگر پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ ایک ان ریٹن قسم کا لا بن گیا کہ اگر جھگڑا اور دونوں میں سے کوئی پارٹی ایک جملہ کہہ دے، اسی وقت ڈسپیوٹ ختم، گلے ملے، مسکرائے چلے گئے. چاہے $100 کی بات ہو، چاہے $1 ملین کی بات ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کم اماؤنٹ ہو تو بڑے ایماندار بن جاتے ہیں. اسی لیے روایتوں میں بھی کچھ یہ ہے کہ کسی آدمی کو بھی جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ امانت مت دینا،
ایماندار آدمی بھی بےمان بن جاتا. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک 1 سال کی سیونگ $500 تھی، خمس ریگولر دیتے تھے، اور جہاں $500 ہو گئی یا 500,000 $500,000 ہو گئی، اب وہاں خمس کے اگینسٹ ہو گئے. $100 دینا آسان ہے، $1,00,000 دینا مشکل ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا. خمس بہت ہو گیا، لیکن اصل بات تو ابھی ہوئی نہیں. 2-3 بہت اہم مسئلے. فی الحال یہ آج کی بات تو مکمل کر دوں. $100 کا جھگڑا ہو تب بھی ایک جملہ کہہ دو ختم. اور $500,000 ملین 2 ملین وہ جھگڑا ہو رہا ہے، ایک جملہ کہہ دو. کیا جملہ؟ جھگڑا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پیسے دے دیے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں ملے. اب جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے دے دی، میرے اوپر کوئی حق نہیں، وہ کہہ رہی اچھا بھائی تم اتنا ہی جھگڑا کر رہے ہو، میں تو نہیں دوں گا، میں تو اپنے حساب سے دے چکا ہوں، اتنا ہی جھگڑا کر رہے ہو، جاؤ جا کر میرے نام پہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لے. بھائی یہ کہا گویا ایسا بینک گارنٹیڈ چیک مل گیا سامنے والے کو کہ جھگڑا ختم ہو، گلے ملے، ساری بات ختم ہو گئی. کیوں؟ جس نے عبداللہ کا نام استعمال کیا، جب وہ عبداللہ کے پاس جائے گا مجھے 1 ملین چاہیے، کھلا آدمی نے کہا تھا، عبداللہ بغیر کوئی سوال کے اسے 1 ملین دے دیں گے. کہیں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ میں کیوں دوں. اللہ نے پیسے والے کو دولت کا مالک کم بنایا، دولت کا ٹرسٹی زیادہ بنایا کہ غریبوں کا حق ہم نے تمہارے پاس بھیجا، یہ ان تک پہنچاتے رہنا. تمہیں ہم نے امانت دی ہے، تم امین ہو. عبداللہ اس پر عمل کر رہے ہیں، مگر جتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ ان کو اور دے رہا ہے. کبھی کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں آئی کہ عبداللہ کے پاس دولت کی کمی ہو. ہم تو اسی لیے خمس نہیں دیتے کہ ہاتھ پھیل ہو جائے گا کہ اگر 1 ملین میں سے $2,00,000 گئے، $8,00,000 ہماری دولت کم ہو گئی. کم نہیں ہوتی ہے. خرچ کر کے دیکھیں جتنا جاتا ہے وہ پیسہ دوسرے پیسے کو ملا کے واپس آتا. تجربہ کر کے دیکھیں، مگر اللہ کا امتحان نہ لیں، امتحان نہ لیں. اس جملے کو بعد میں سمجھاؤں گا، آج نہیں. اب یہ ہوا کہ عبداللہ، یہ اتنا جو میں نے دو جملے کہہ دیے، حاکم شام کو یعنی پوری اسلامی گورنمنٹ کو ایک آدمی، اکیلا آدمی، ایک سنگل بزنس مین لوٹ دے رہا. عبداللہ ابن جعفر یار پوری اسلامی دنیا پیسے کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو آنکھیں بند کر کے دینے کو تیار ہے کہ اللہ نے دولت دی اسی لیے ہے کہ خرچ کی جائے اور اس کے بندوں پہ خرچ کی جائے. عبداللہ